बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। आज मेरा नाम मौजू है चाइना और नाम मेरा मौजू है इंडिया। आज जिस मौजू में मैं बात करने लगा हूँ, ये पोस्ट मैंने आज सुबह ही देखी। मैं साइड पे गया हुआ था और अभी वापस आया हूँ। तकरीबन अभी टाइम हुआ है 1:30, 1:30 हुआ है दिन। तो जो पोस्ट मैंने देखी है, पोस्ट पे लिखा हुआ था, वो फेसबुक पे थी पोस्ट, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो बंदा मास्क नहीं लगाएगा वो उसको 500 रुपये जुर्माना होगा। और नीचे कमेंट में लिखा हुआ था, एक मेरे बड़े भाई ने कमेंट किया हुआ था कि गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, ये 500 रुपये लोगों के पास जुर्माना रखने की बजाय 25 रुपये का मास्क दें सबको। अल्लाह हदायत दे मेरे इस भाई को, अल्लाह ताला इनको दे थोड़ी सी अक्ल भी। मास्क अगर हमने लेना है, हमने लगाना है, तो उससे हमारी अपनी सेहत ठीक रहेगी। हम खुद इन्फेक्टेड नहीं होंगे या गवर्नमेंट इन्फेक्टेड नहीं होगी। मुझे ये पता चले 25 रुपये अगर हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी सेहत के लिए नहीं कर सकते, 25 रुपये के लिए भी डिपेंड हम गवर्नमेंट पर ही करें, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसी कौम का। जब कोरोना पाकिस्तान में अभी पूरी दुनिया में भी नया था, तो सिंध गवर्नमेंट का बड़ा जनाब शोर था, हमने ये कर दिया, हमने ये इक़दाम किए हैं। और बहुत से एंकर भी उनका कह रहे थे कि ये सिंध गवर्नमेंट बाजी ले गई है, ये कर लिया, सिंध गवर्नमेंट ने वो कर दिया, ऐसे हो गया, वो हो गया। अब सिंध गवर्नमेंट का ये हुआ है जी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पार्लियामेंट जितने भी हैं, सिंध असम्बली में जितने भी हैं, हमारी असम्बली में बड़े गरीब से हैं बेचारे, खुद अपना टेस्ट भी नहीं करवा सकते। वो भी जनाब असम्बली में उन्होंने शोर डाला कि हमारे टेस्ट किए जाएं। असम्बली में जितने भी लोग हैं, जितने भी आ रहे हैं इजलास के लिए, उन सब का टेस्ट किया जाए। अब इन गरीबों का असम्बली में जो है, इन गरीबों का टेस्ट भी गवर्नमेंट के खाते से हुआ है, और सब का हुआ भी नहीं। असम्बली में जो असम्बली मेम्बरान, उनमें से कुछ का टेस्ट हुआ है 50% का, और कुछ जो वर्कर्स हैं बाहर काम करने वाले, उनका टेस्ट हुआ है। अब टेस्ट हुआ है जिनका, उनमें से 50% का टेस्ट हुआ है, वर्कर्स भी और मेम्बरान भी मिला के, जिनमें 40% का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जो इन्फेक्टेड हैं कोरोना से। अब रिपोर्ट आने के बाद भी वो असम्बली में आते रहे हैं, इजलास अटेंड करते रहे हैं, असम्बली में शिरकत करते रहे हैं। उन्हें किसी ने नहीं रोका कि आप ना आया करें, या सिंध असम्बली ने इसमें कोई इक़दाम नहीं किए कि जी इन जो आ रहे हैं इनको कुछ बताया जाए कि आप घरों में रहें, या ये करें या वो करें। 100 एहतियाती तदाबीर होती हैं कि रिपोर्ट आने के बाद भी जो इन्फेक्टेड थे वो तब भी इजलास में शिरकत करते रहे हैं। शर्जील मेमन को कोरोना है, हमारे जो स्पीकर असम्बली हैं कोरोना से इन्फेक्टेड थे, वो ठीक हो के वापस भी आ चुके हैं। इसी तरह ही सिंध असम्बली, जब वो उस वक्त जब नया अभी कोरोना फैला था, अभी कुछ थोड़े से इन्फेक्टेड थे लोग, तो सिंध असम्बली का, सिंध गवर्नमेंट का बड़ा शोर था, ये हो गया, वो हो गया। और सिंध गवर्नमेंट अब वफाक पे उस वक्त कर रही थी कि वफाक ने कोई इक़दाम नहीं किए, वफाक ये कर लिया, वो कर लिया। अब वफाक करे क्या? कि मैं किसी गवर्नमेंट में, किसी जो पार्टी है उस पर मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या किया। अब वफाक ने, जब इतनी बड़ी वबा फैलती है ना, तो बड़े बड़े जो कहते हैं ना हम ये हम वो हैं, वो भी एकदम से थोड़े से पैनिक हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अब करना क्या है। अब इमरान खान साहब ने जनाब लॉकडाउन का कह दिया, कुछ ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया लॉकडाउन का, कुछ ने कहा नहीं ये गलत किया उसने, ठीक है जी। अब लॉकडाउन कुछ अर्सा रहा, जब कुछ अर्सा रहा, लोगों ने फिर शोर डालना शुरू कर दिया कि गरीब अवाम है, क्या करे, कैसे करे। वो भी ठीक हो गया, वो भी वक्त गुजर गया। चलें, वक्त गुजरता गया, वो लॉकडाउन कुछ अर्सा रहा, फिर 15 दिन या 10 दिन फिर लीव दिया, फिर 5 दिन लॉकडाउन रहा, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। कुछ दिन को जनाब फ़लाँ टाइम से फ़लाँ तक लॉकडाउन नहीं रहेगा, फ़लाँ दुकान खुल सकती है।
اس وقت اتنے انفیکٹڈ نہیں تھے لوگ، اتنی کرونا کی وبا نہیں پھیلی تھی، اتنے مریض نہیں آ رہے تھے۔ اب جب ایک دم سے عید کی چھٹیاں، عید کے لیے انہوں نے اوپن کیا سارا، عید کے دنوں سے کل تک لاہور میں لاکھوں لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ جب لاکھوں لوگ لاہور میں انفیکٹڈ ہو چکے ہیں تو یہی ہے، پنجاب میں انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، یعنی اب ہمارے جناب اسمبلی کے شاہد حقان عباسی صاحب وہ بھی انفیکٹڈ ہیں، شیخ رشید صاحب وہ بھی انفیکٹڈ ہیں۔ سب نے احتیاط کی ہوگی، یہ شیخ رشید صاحب کا تو مجھے پتہ ہے بڑے احتیاط کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک احتیاط کرتے ہیں اس طرح کا کوئی ہو جائے تو۔ اب شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی احتیاط کی ہوگی، ظاہر بات ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آفتاب اقبال صاحب کو کرونا ہو گیا تھا، وہ بھی اپنے گھر میں ہی کرنٹائن ہے اور کر رہے ہیں احتیاط۔ اینکر ہے عمران خان، اس کو بھی کرونا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں ہی کرنٹائن ہو گیا ہے، اس کی پوری فیملی کو ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب کو ہو چکا ہے، ان سب نے باہر نکلنا، سب کو ملنا جلنا، سارا کچھ کرنا، اگر ان سب کو ہو گیا تو عوام جو باہر بازاروں میں گھوم رہی ہے، کیا انہیں نہیں ہوگا؟ انہیں بھی ہوگا، سب کو ہوگا۔ اس لیے اپنی صحت کے لیے، اپنے لیے یہ ایک 25 روپے کا ماسک خرید لیں۔ اگر کوئی یہ نہیں خریدنا چاہتا تو ایک اپنے پاس، ویسے بھی گرمی ہے، ابھی گرمیوں میں کچھ زیادہ لوگ اپنے سر پہ یا اپنے لیے پاس ایک وہ کپڑا رکھتے ہیں گرمی دھوپ سے بچنے کے لیے، زیادہ لوگ رکھتے ہیں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کافی رکھتے ہیں، وہ رکھا کریں، پاس رکھا کریں، وہ اس سے جناب اپنے منہ کو ناک کو ڈانپ کے رکھا کریں، کوشش کیا کریں یہ جو گیدرنگ میں نہ جائیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں۔ دکانیں اب نہیں بند ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کا وہ بیان بالکل ٹھیک تھا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم کیونکہ پاکستان ایک معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط کنٹری نہیں ہے کہ لوگوں کو اور 2-4 مہینے لاک ڈاؤن کیے رکھا جائے، لوگوں کو جناب گھروں میں رکھا جائے، دکانیں بند کروا دی جائیں، نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے کیا، اب وہ جو 12,000 روپیہ یا منتھلی وہ ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچا، وہ پہنچائیں گے کیسے اس کو بھی کوئی نہیں ابھی پتہ۔ اب لوگوں نے کھانا کہاں سے ہے، کیا کرنا ہے؟ اب لوگ اس لیے لاک ڈاؤن کی طرف تو نہیں جا سکتے، وہ بالکل عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، لاک ڈاؤن کی طرف ہم واپس نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستان اس لحاظ سے مضبوط کنٹری نہیں ہے، اور بڑے بڑے جو ٹھیک ٹھاک کنٹری تھے، امریکہ، دوسرے یورپ کے کنٹری، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم مزید لوگوں کو گھروں میں بٹھا کے نہیں کھلا سکتے۔ حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک مضبوط کنٹری ہیں، یورپ، کینیڈا، امریکہ، تو پاکستان تو اتنا ان کے لحاظ سے اتنا مضبوط کنٹری نہیں تھا، معاشی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف واپس نہیں جا سکتے، لوگوں کو کب تک ہم گھروں میں بٹھا کے رکھیں۔ اب لوگ اگر دکانوں پہ گئے ہیں، وہاں اپنی خود احتیاط کریں، کوئی کسٹمر آتا ہے اس کو بالکل چیز دیں، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اپنے ڈسٹینس رکھیں، لوگوں سے لوگوں تک چیز دیں۔ یا اب ادھر میڈیکل سٹور پہ ٹوٹلی بند ہے یا شاپس ٹوٹلی بند ہے، ایک چھوٹی سی کھڑکی رکھی ہوئی ہے، وہاں سے وہ اپنا آرڈر دینا ہے انہوں نے اور چیز لے لینی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کریں پاکستان میں، جو دکانوں والے ہیں، شاپس والے، میڈیکل سٹور میں کافی میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی کہ ایک شیشہ لگا ہوا ہے اور اس میں چھوٹی ونڈو سے وہ اپنی میڈیسن دے لیتے ہیں۔ اسی طرح ہی دوسری شاپس والے بھی ان دنوں کچھ پلاسٹک کا شیٹ یا کچھ ایسے انتظام کر لیں کہ اپنا ڈسٹینس رہے لوگوں سے، اور ماسک وغیرہ کا استعمال کریں، اپنا کوئی پرنا وغیرہ منہ پہ ناک پہ ڈانپیں، جس سے آپ کی وجہ سے یا آپ کسی کی وجہ سے کوئی انفیکٹڈ نہ ہو۔ تو میری یہی ریکویسٹ تھی۔ دوسرا، اگر کیونکہ پاکستان اس وقت دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے جس میں کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس وقت دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے، اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں کہ اس طرح کی کوئی وبا ہوتی ہے تو اس کنٹری کے پھر ورکرز بھی دوسرے کنٹری نہیں لیتے، جیسے
پولیو کے لیے پاکستان سے فلائٹیں آتی تھیں، تو پولیو کے لیے پاکستانی فلائٹوں والوں کو اسپیشل سعودی عربیہ میں ڈراپس دیے جاتے تھے، پولیو کے قطرے دیے جاتے تھے. اسی طرح ہی دوسرے کنٹریز والوں کو بھی دیے جاتے ہیں. لیکن اگر وبا یہ زیادہ پھیل گئی تو یہ دیکھیں کہ جو چھٹی گئے ہوئے ہیں، یہ جو جا رہے ہیں، وہ واپس اتنی جلدی نہیں آ سکیں گے، کیونکہ کوئی کنٹری بھی وبائی مرض جس کنٹری میں پھیلی ہو وہ ورکرز وہاں سے نہیں لیتا. تو بہتر یہی ہے اس کو روکیں، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اس کو روکنے میں دوسروں کی بھی ہیلپ کریں. اگر ماسک کسی کے پاس ہیں، کوئی افورڈ کر سکتا ہے، 4-5 اپنے پاس رکھا کریں، اپنی گاڑی میں یا اپنی جیب میں یا جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. تو راستے میں کوئی ملے جس نے ماسک یوز نہیں کیا ہوا یا جس نے نہیں لگایا ہوا، اس کو ماسک دیں اور بتائیں کہ جناب یہ لگائیں، یہ اس وجہ سے بنا ہوا ہے. تو میری یہی ریکویسٹ تھی جو سب سے بڑی ہے کہ وہ لوگ جو گئے ہوئے ہیں چھٹی کسی بھی کنٹری سے، وہ واپس آنے کے لیے پھر یہ دیکھیں کہ اپنے کنٹری میں کوئی بھی کنٹری اس کنٹری کی ورکرز نہیں لیتا جس کنٹری میں اس طرح کی وہ کوئی وبا پھیلی ہو. جیسے سب کنٹریز میں نے روکا ہوا ہے ابھی تک، ورکرز جہاں ہیں وہاں ہی رہیں. یعنی پاکستان میں کے ہیں تو ابھی سعودی عربیہ نے نہیں الاؤ کیا، کس منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے نہیں الاؤ ہوا کہ دوسرے کنٹری کے ورکرز ابھی لائے جائیں. اسی طرح دوسرے کنٹریز نے بھی روکا ہوا ہے، کوئی بھی ورکر کسی دوسرے کنٹری کا ابھی نہ آئے. جو چھٹی گئے ہوئے ہیں وہ ادھر ہی رہیں ابھی. اب دیکھیں اللہ پاک خیر کرے کب تک یہ، کہاں تک یہ احتیاط ہوتی ہے، کب یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور کب یہ فلائٹیں شروع ہوتی ہیں اور ورکرز پھر آنا شروع ہوں گے. ورکرز تب بھی آنا شروع ہوں گے جب دوسرا کنٹری بھی، مثلا ادھر کے تو اللہ پاک خیر کرے سعودی عربیہ کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر پاکستان میں اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی اور کرونا اسی طرح پھیلتا رہا، اسی طرح ہی رہا، تو پھر اتنی جلدی یہ ورکرز بھی نہیں آ سکیں گے. اس لیے احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، لوگوں کو بھی ہدایت کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کو ہدایت کریں، تو انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے امید ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے لوگ اور اس وبائی مرض کو انشاءاللہ روکنے میں ایک دوسرے کی بھی اور حکومت کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے، اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو جلد از جلد چھٹکارا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.